ویلکم ٹو lappedia.net. میں آپ کو lappedia.net کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آج میں آپ کو بریفلی کولیسٹرول کے بارے بتانا چاہوں گا. کولیسٹرول کے لیے اگر آپ نے کوئی سیمپل لینا ہے تو اس میں کم از کم 12 گھنٹے کا فاسٹ ہونا چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ صبح کے وقت سیمپل لیں، رات کے ٹائم فاسٹنگ ہو جائے گی. اس کے بعد یہ جو سیرم ہے بلڈ سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اس کو علیحدہ کر لیں. اس کے بعد اس کے جو احتیاط ہیں، پریکاشنز، وہ ہے کہ ودن 2 آورز آپ نے سیرم یا پلازما کو سپریٹ کرنا ہے، اور میں پہلے بتا چکا کہ فاسٹ لیول 12 to 14 آورز ہونا چاہیے، اور پریگننسی میں اس کا لیول تھوڑا سا زیادہ آ جائے گا. پھر اس کے بعد کچھ دوائیاں ہیں جو کہ اس کے لیول کو انکریز بھی کرتی ہیں، اور کچھ میڈیسن ہیں جو اس کی لیول کو بڑھاتی ہیں. تو یہ ساری انفارمیشن میں نے lappedia.net ہماری ویب سائٹ ہے، اس پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اس کی انڈیکیشنز کیا ہے. انڈیکیشن جو ہے نا، سب کولیسٹرول لیول کو ہم اس لیے ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کورونری آرٹری ڈیزیز کی وجہ سے آپ کتنا ہائی رسک پیشنٹ ہیں. دوسرا اس کے بعد ہائپر لیپیڈیمیا میں بھی کولیسٹرول لیول کو ایڈوائز کیا جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے اس کی پیتھوفیزیالوجی. تو پیتھوفیزیالوجی میں کولیسٹرول جو ہے، یہ جتنے بھی ہماری باڈی کے اندر لائپوپروٹینز ہیں ان کا ایک حصہ ہے. پھر اس کے بعد کولیسٹرول جو ہے آپ کے جتنے بھی سیل ہیں ان کی میمبرین میں بھی یہ موجود ہوتا ہے. اور اگر کولیسٹرول کی آپ سورس آپ دیکھنا چاہیں کہ کولیسٹرول کہاں سے آپ کے اندر بڑھ سکتا ہے، تو ڈائٹ جس میں ہول ملک ہے، ایگ یولک ہے، سی فوڈ اور ڈائری پروڈکٹ ہے. اس کے علاوہ انٹسٹائنل سکریشن سے بھی کولیسٹرول پروڈیوس ہوتا ہے، اور لیور کے اندر بھی سنتھیسائز ہوتا ہے. تو یہ میں نے دوبارہ دوسری ڈائیگرام میں بھی میں نے آپ کو یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ کولیسٹرول کے ایکساجنس سورس بھی ہو سکتا ہے اور انڈوجینس سورس بھی ہو سکتا ہے. ایکساجنس سورس میں دوبارہ وہ ڈائٹ آ جاتی ہے، اور انڈوجینس کے اندر لیور، انٹسٹائنل سکریشنز اور بائل آ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ ایل ڈی ایل کولیسٹرول جو کہ بیڈ کولیسٹرول ہے، تو اس کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کا بھی میں نے فارمولا lappedia.net پہ دیا ہوا ہے. پھر کولیسٹرول کی جو ڈسٹریبیوشن ہے ہماری باڈی کے اندر، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. اور ایک تو اس کا لیول جو ہے نا ویریشن ہوتی ہے 15% ڈے ٹو ڈے، اور 8% ڈفرینس کین بی فاؤنڈ آن دا سیم ڈے. اس کے بعد کولیسٹرول کا دوبارہ میں نے ڈائیگرامیٹیکلی ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک تو یہ ڈائٹ کے ذریعے ابزارب ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ورچولی ہر سیل اور فلوئڈ کے اندر موجود ہے، اور یہ پریکسر ہے کولیسٹرول فار اسٹیرائڈ، سیکس ہارمونز اور بائل کے لیے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کولیسٹرول کی ویریشن کیا کیا ہے، وہ میں نے پوری ڈیٹیل lappedia.net پہ دی ہوئی ہے. اس کے بعد کولیسٹرول کا میٹابولزم آ جاتا ہے. ایک تو کولیسٹرول جو ہے نا، یہ باؤنڈ کرتا ہے یا کہہ لیں کہ آپ اٹیچ ہوتا ہے ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کے ساتھ، جو کہ گڈ کولیسٹرول ہے 25%، اور ایل ڈی ایل کولیسٹرول اینڈ ویری لو ڈینسٹی کولیسٹرول جہاں پہ 75%. اینڈ یہ دونوں جو ہے نا بیڈ کولیسٹرول کے طور پہ کنسیڈر ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے آپ کو ایتھیروسکلیروسس ہوتی ہے، اور ایتھیروسکلیروسس سے کارونری ہارٹ ڈیزیز اور دل کی بیماریاں ہونے کا ڈر رہ جاتا ہے. پھر کولیسٹرول دوبارہ میں رپیٹ کر رہا ہوں، یہ پریکسر ہے اسٹیرائڈ، ہارمونز اور بائل ایسڈ کا. اس کے بعد اس کی میں نے ڈسٹریبیوشن یہاں اسٹیبل فارم میں دے دی ہے کہ ٹائپ آف لیپوپروٹین، جس میں کیلومائکرون، ایچ ڈی ایل ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین، ایل ڈی ایل لو ڈینسٹی لیپوپروٹین، ویری لو ڈینسٹی لیپوپروٹین، ان کے اندر اس کی ریشو کیا ہے. پھر آ جاتے کولیسٹرول کی ابزارپشن. تو اس کی ابزارپشن جو انٹسٹائن سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ سیلبلائز ہو کے 30 to 60% ابزاربڈ ان دا اسمال انٹسٹائن. پھر کیلومائکرون کی شکل میں لمفیٹکس میں جاتا ہے، لمفیٹک تھوراسک ڈکٹ، اور پھر سسٹمک وینس سرکولیشن کی طرف چلا جاتا ہے. پھر کولیسٹرول کی اسٹریفیکیشن میں کو ایکسپلین کیا ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے بایوسنتھیسس آف کولیسٹرول. تو یہ ڈائیگرام شو کر رہی ہے کہ کولیسٹرول جو ہے یہ ہر سیل کی میمبرین میں موجود ہوتا ہے. اس کے بعد کولیسٹرول 2 فارم میں ایگزسٹ کرتے ہیں ہماری باڈی کے اندر، فری کولیسٹرول اور اسٹیریفائڈ کولیسٹرول.
تو 75 to 85% جو ہے کولیسٹرول از ان دی فارم آف اسٹیریفائڈ کولیسٹرول فارم. تو اس کے بعد آپ کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہیں کولیسٹرول کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے جو کمپلیکیشنز ہیں وہ بیسیکلی تو سب سے پہلے وہی ہے کہ ہارٹ ڈیزیز ہونے کا ڈر رہ جاتا ہے، ہارٹ اٹیکس. پھر کولیسٹرول کا فنکشنز کیا ہے؟ کولیسٹرول جو ہے بلڈ کے اندر ایز اے لائپڈ موجود ہے. کولیسٹرول جو ہے آر بی سی ریڈ بلڈ سیل کا نارمل پارٹ ہے. کولیسٹرول جو ہے وہ ایتھیروسکلیروسس کے چانس کو بڑھا دیتا ہے. اس کے بعد جناب نارمل کولیسٹرول لیول جو ہے وہ ڈیزائرڈ لیول جو ہے نا ٹو پریونٹ کورونری ڈیزیز یہ 200 ملی گرام سے پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونا چاہیے. ماڈریٹ رسک 200 to 239 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر. ہائی رسک جبکہ اس کا لیول 240 ملی گرام سے زیادہ ہو جائے. اور سی ایس ایف میں اس کی اماؤنٹ جو پریزنٹ ہے لیس دین 0.5 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر. یہ دوبارہ میں نے اس کو دکھانے کی کوشش، کولیسٹرول از ٹو ریلیشن ٹو ہارٹ ڈیزیز. تو اس میں اگر بچوں میں دیکھا جائے تو ڈیزائربل لیول بچوں میں کولیسٹرول کا لیس دین 170 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہونا چاہیے. اور ماڈریٹ رسک جو ہے وہ 170 to 199 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر. ہائی رسک جب بچوں میں کولیسٹرول کا لیول 200 ملی گرام سے زیادہ ہو جائے. پھر یہ میں نے یہاں پہ آپ کو بتا دیا ہے ریکمنڈیشن فار بلڈ لائپڈ بائی دی ایڈلٹ ٹریٹمنٹ پینل جو ہے ان کی طرف جو دیا گیا وہ بھی ٹیبل فارم میں نے یہاں پہ شو کر دیا. اس کے بعد آپ کو فرمنگھم فارمولا جو ہے کیلکولیشن رسک سکور کاؤنٹنگ وہ بھی میں نے slabpedia.net پہ پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے، آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں. پھر ہے کہ انکریز کولیسٹرول لیول ہائپر کولیسٹرولیمیا جو ہے وہ تقریباً یہ 13 کنڈیشن کے اندر آپ کو نظر آئے گا. اور ڈیکریز کولیسٹرول جو ہے وہ ان ڈفرینٹ کنڈیشن میں نظر آ جائے گا. اچھا، رسک فیکٹر فار ہارٹ ڈیزیز کیا آتا ہے؟ سگریٹ اسموکنگ، سیریبرو واسکولر ڈیزیز، ڈائبٹیز ملائٹس، ہائپر ٹینشن، فیملی ہسٹری آف کورونری ہارٹ ڈیزیز، سیکس ایز ان میل، اوور ویٹ مور دین 30%، اور پیریفرل اکلوسیو واسکولر ڈیزیز. اس کے بعد الٹیمیٹلی میں نے اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے آپ کو امپورٹنٹ بتا دیا کہ کریٹیکل ویلیو جب یہ اس کا لیول مور دین 500 ملی گرام سے ہو جائے تو دیٹ از ویری الارمنگ. اور پھر اس کے بعد میں نے دکھا دیا کولیسٹرول کی جو پینک ویلیوز ہیں وہ ہے مور دین 240 ملی گرام اور مور دین 500 ملی گرام. اور ایچ ڈی ایل کولیسٹرول لیس دین 40 ملی گرام اور ایل ڈی ایل کولیسٹرول مور دین 160 ملی گرام ہو تو وہ بھی خطرناک ہے. سملرلی ٹرائیگلسیرائڈ. تو آپ کو بہت شکریہ میرے اس بریف لیکچر کا اور انٹروڈکشن کا اباؤٹ کولیسٹرول. تو پلیز مزید انفارمیشن کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ slabpedia.net پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں.